کہ ایک مینڈھے کے سبب سے مکہ معظمہ کی بے حرمتی کی جائے گی۔ میں پسند نہیں کرتا کہ وہ مینڈھا میں بنوں۔ اپنے دنیا سے گزر جانے والی بھائی کی وصیت یاد آتی ہے۔ ادھر ان جلیل القدر صحابہ کی منت و سماجت کا بھی لحاظ ہے، مگر اس مجبوری کا کیا علاج کہ امام کے ناکے کو قضا مہار پکڑے اسی میدان کی جانب لے جاتی ہے جہاں پردیسیوں کے قتل ہونے، پیاسوں کے شہید کیے جانے کا سامان جمع کیا گیا ہے۔ امام عالی مقام مکہ معظمہ سے چل دیے۔ اثناء راہ میں فرزوق شاعر ملے، ان سے کوفیوں کا حال پوچھا۔ عرض کی کہ اے خاندان نبوت کے چشم و چراغ، ان کے دل حضور کے ساتھ ہے اور تلوار بنو امیہ کے ساتھ، حضور نہ جائیے۔ ادھر امام وادی بطحا سے باہر ہوئے، ادھر ابن زیاد بدنہاد کو خبر ہو گئی۔ اس نے کوفہ کے نبھا میں مختلف مقامات پر فوجیں اتار دیں۔ امام علی مقام نے قیس بن مسہر کو اپنی تشریف آوری کی اطلاع دینے کوفہ بھیجا۔ یہ قادسیہ پہنچ کر ابن زیاد کے سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے، پھر کوفہ میں ابن زیاد بدنہاد کے پاس بھیج دیے گئے۔ اس مردود نے کہا کہ اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو اس قلعے کی چھت پر چڑھ کر حسین کو گالیاں دو۔ وہ خاندان رسالت کا سچا جانثار چھت پر گیا اور حمد و نعت کے بعد بلند آواز سے کہنے لگا کہ حسین آج تمام جہان سے افضل ہیں۔ وہ محبوب خدا کے پیارے بیٹے، بطول زہرا کے لال اور جناب مولا کے نونہال ہیں۔ میں ان کا قاصد ہوں، انہی کا حکم مانو۔ پھر کہا ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت ہے۔ آخر اس لعین نے جل کر حکم دیا کہ چھت سے گرا کر شہید کر دیے جائیں۔ اس وقت اس بادہ الفت کے متوالے کا دل امام علی مقام کی طرف متوجہ ہوا اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ یہ برکت والا قافلہ اور آگے بڑھا تو ابن اشعث کا بھیجا ہوا آدمی ملا جو حضرت مسلم کی وصیت پر عمل کرنے کی غرض سے بھیجا گیا تھا۔ اسی سے حضرت مسلم کی شہادت کی خبر معلوم ہونے پر بعض ساتھیوں نے امام کو قسم دی کہ یہیں سے پلٹ جائیے، مگر مسلم شہید کے عزیزوں نے کہا کہ ہم کسی طرح نہیں پلٹ سکتے، یا خون ناحق کا بدلہ لیں گے یا مسلم مرحوم سے جا ملیں گے۔ امام نے فرمایا کہ تمہارے بعد زندگی بیکار ہے۔ پھر جو لوگ اثناء راہ میں آ ملے تھے ان سے ارشاد فرمایا کہ کوفیوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اب جس کے جی میں آئے پلٹ جائے۔ یہ اس غرض سے ارشاد ہوا تھا کہ لوگ اس لیے ہمراہ ہوئے تھے کہ امام ایسی جگہ تشریف لیے جاتے ہیں جہاں کے لوگ داخل بیت ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر سوا ان چند بزرگان خدا کے جو مکہ معظمہ سے ساتھ تھے، سب نے اپنی اپنی راہ لی۔ کچھ آگے بڑھے تو ایک سواروں کا لشکر ادھر آتا ہوا نظر آیا۔ جب وہ لوگ قریب آئے تو معلوم ہوا کہ حر ہیں جو 1000 سواروں کے سردار بنا کر اس غرض سے بھیجے گئے ہیں کہ جوانان جنت کے سردار کو بد کردار ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ اس مقام پر چونکہ ٹھیک دوپہر ہو چکا ہے، یہاں امام کے ساتھیوں نے سواریوں کو پانی پینے کی غرض سے کھول دیا اور ساتھ ہی نماز ظہر ادا کرنے کا خیال آیا۔ امام علی مقام نے حر سے دریافت کیا کہ اپنے ہمراہیوں کو تم نماز پڑھاؤ گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، حضور امام بنے، ہم سب اقتدا کریں گے۔